سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، یہ ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا احسان کہ ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ آج جمعے کا دن ہے۔ آج جمعے کے اوپر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس شخص نے ایک دن میں 5 اعمال کیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ جنت والے میں ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جانا، ہم سب چاہتے ہیں۔ دیکھو، عذاب سے بچنا، قبر کا عذاب سے بچنا، قبر کے ازدھوں سے، قبر کے آپس میں جب قبر بھیجتی ہے اس سے بچنا، جہنم سے بچنا، محشر کے دن سے بچنا، یعنی ایمان والے کے لیے، ہر انسان کے لیے جو آنے والی ایک سچائی ہے، ایک کڑوی حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ آنا ہے اللہ کے ہر عذاب سے بچنے کے لیے، ہر عذاب سے بچنے کے لیے بس ایک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جنت میں جانے والے بن جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اگر ہم جنت والے بن گئے تو پھر ہمیں قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، پھر ہمیں پل صراط کا کوئی خطر نہیں ہے، پھر ہمیں حشر کے میدان میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ بس ہم ان اعمالوں کو کریں، اعمال کرنے والے بنیں۔ 5 اعمال حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ تھوڑا غور سے سنو، غور سے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم سب آرام سے کر سکتے ہیں، ہم سب، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور دو اور ان چیزوں کو کیا کرو۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا یاد رکھنا، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ 5 اعمالوں میں سے ایک جمعے کا دن بھی ہے۔ سنو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا، یعنی بیمار کو دیکھنے جانا، اسے دیکھنا، اس کی خیریت لینا، اس سے ملاقات کرنا، بیمار کے پاس جانا۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں شرکت کی۔ جنازے میں جایا کرو، جنازے میں جاؤ، جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور اس میں شرکت اپنی کر لو۔ نمبر 3، روزہ رکھا۔ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں، جو روزے ہمیں رکھنے ضروری ہیں ان روزوں کو رکھا کریں۔ نمبر 3، روزہ رکھا۔ اور نمبر 4، جمعے کی نماز کے لیے گیا۔ نمبر 4، جمعے کی نماز کے لیے گیا۔ یہ جمعے کا دن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ 3 جمعے چھوڑنے والا، 3 جمعے کی نمازیں چھوڑنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں، یہ نماز چھوڑنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ نماز غیر نہیں پڑھتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، سمجھتے ہو؟ نمبر 4، جمعے کی نماز کے لیے گیا۔ آج جمعہ ہے اور آنے والے جمعوں میں میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو، ہر نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کی قسم، یہ وہ نعمت ہے اگر ہم اس کی حقیقت کو جان لیں۔ دنیا کے مقابلے میں ایسی دولت نہیں ہے جیسی نماز ہے۔ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی امت کو کیا وصیت فرمائی؟ الصلاۃ۔ کیا وصیت فرمائی؟ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی نے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت فرمائی۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل، جس کی نماز خراب ہو گئی اس کا اعمال خراب ہو گئے، جس کا اعمال خراب ہو گئے اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، جس کی آخرت خراب ہوئی اس کی جنت خراب ہو جائے گی، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کی پابندی کرو۔ جس کی نماز اچھی ہوئی اس کا اعمال اچھے ہو جائیں گے، جس کا اعمال اچھے ہو گئے اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، اور جس کی آخرت اچھی ہو گئی سبحان اللہ پھر تو اس کی جنت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمبر 4 جمعے کی نماز کے لیے گیا، اور نمبر 5 غلام آزاد کیا۔ نمبر 5 غلام آزاد کیا۔ دوبارہ سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کی، جنازے میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا اور غلام آزاد کیا، غلام آزاد کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں افضل بنایا ہے، بہتر بنایا ہے۔ ایک تو اللہ نے دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، ان میں سب سے افضل انسان کو بنایا، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اس میں الحمدللہ دیکھو ہم سب کو انسان بنایا۔ انسانوں میں بھی کالے بنائے، گورے بنائے، اپاہج بنائے، کاڑے بنائے، اندھے بنائے، گونگے بنائے، بہرے بنائے، ایسے ایسے انسان بنائے، محتاج بنائے، ایسے بنائے کہ جس میں ہمیں سب سے بہتر بنایا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ ہاں، اس اللہ کی تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں انسانوں میں بہتر بنایا، اور سب انسانوں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں جنت میں جانے والا بنایا، ایمان والا بنایا۔ اب میرے بھائیوں، اس ایمان کا مل جانا تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہم نصیبوں والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، کلمے کی دولت سے نوازا، ایمان والا بنایا۔ لیکن اس ایمان کو بچانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے، اگر بھیڑیا کہیں اکیلی بکری کو دیکھ لے اس سے دوستی نہیں کرتا، وہ اس سے پیار محبت نہیں کرتا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو راستہ نہیں دکھاتا ہے، اس کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، پھاڑ کھائے گا، ہاں پھاڑ کھائے گا، اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ اکیلا دیکھ کر اس کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ شیطان بھی ہمارا اسی طرح کھلا دشمن ہے، جس طرح بھیڑیا بکری کا دشمن ہے اسی طرح شیطان ہمارے ایمانوں کا دشمن ہے۔ شیطان سے اپنے حفاظت کرو، شیطان سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچا کر زندگی بسر کرو۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم غافل ہوئیں گے، دھوکے میں آئیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، اللہ نے اتنا بہتر بنایا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، آج اپنے اوپر غور تو کرو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھا۔ ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم دوسروں کے محتاج ہوں، ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہمارے کان سننے سے محروم ہوں،
زبان بولنے سے محروم ہو، آنکھ دیکھنے سے محروم ہو، پیر چلنے سے محروم ہو، ہاتھ حرکت کرنے سے محروم ہو، ہمارے اعضاء ہمارے کنٹرول میں نہ ہو، ہم اپنے جسم پر، اپنے شریر پر اپنا قابو نہ پا سکیں ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بہتر بنایا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، ہاتھوں سے کام بھی کرتے ہیں، اپنے جسم سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بہتر بنایا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دنیا بنائے، تھوڑا غور تو کرو۔ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو ہاسپٹلوں میں لوگوں کے کیا حال ہیں۔ کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کسی چیز کا درد ہے، کوئی کسی چیز کی تکلیف میں، ہاں ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، نہ جانے کن کن تکلیفوں سے جوجھ رہے ہیں، کن کن دردوں سے لڑ رہے ہیں، کن کن تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ارے دیکھو تو اسی لوگوں کے حال، کس طرح لوگ پریشان ہیں۔ آج اللہ نے بہتر رکھا ہے، اچھا بنایا ہے، ہاں سکون سے اپنے فیملی کے ساتھ تو بیٹھے ہیں، سکون سے دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اللہ نے اتنا بہتر بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔ اسپتال میں جاؤ گے تو تمہیں حقیقت نظر آئے گی، لوگوں کے حالوں کو دیکھو گے تو اپنے حال کو دیکھ کر فخر محسوس کرو گے۔ اللہ نے اتنا بہتر بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں کیا۔ ورنہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، تھوڑا سا غور کرو اس بات کے بارے میں جو یہ میں بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک انسان نہیں بنایا، اربوں خربوں انسان بنائے، سمجھ رہے ہو؟ اربوں خربوں، نہ جانے کتنے آئے اور کتنے گئے اور کتنے آئیں گے۔ اللہ نے اندھے بہرے، کالے گورے، لنگڑے اپاہج، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے ایسے انسانوں کو بنا کر دکھایا ہے کہ اللہ دیکھو ایسا بھی بنانے پر قادر ہے، ایسے بھی بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر چاہتا تو وہ ہمیں بھی ایسا بنا دیتا، لیکن نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں بہتر بنایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آنے والا وقت ہمارا کیسا ہو، اللہ کی قسم اس زندگی میں ہم تھوڑا غور کریں، اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی محبتوں میں رکھا ہے، دیکھو اللہ نے اتنی ساری آزمائش سے، اتنی ساری پریشانی سے، اتنے سارے برے حالوں سے، اتنی بری چیزوں سے، ہمیں اتنی بیماریوں سے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے بتاؤ؟ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تھوڑا غور کرو، اپنے آپ پر فخر کرو کہ ہمارا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ایک ایمان والا اگر اس دنیا میں کوئی انسان پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، پوری دنیا اس کے ہاتھوں میں آ جائے اور قیامت تک وہ موت سے پاک ہو جائے، اسے موت نہیں آئے قیامت تک اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، اور وہ ہمیشہ کی زندگی بڑی خوشحال گزارے، سب اس کا حکم ماننے والے ہوں، ایک ایمان والا اس سے زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو، اگر اس کو دنیا ہی میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، ایک ایمان والا جو چند وقت زندگی گزار کر گیا ہو، 10 سال 20 سال 100 سال جتنی بھی اس نے گزاری ہو، یا کچھ لمحے اللہ کی رضا میں ایمان والا ہو کر گزار کر گیا ہو، اس انسان سے کروڑوں جگہ بہتر ہے، اربوں خربوں بلینوں ٹریلینوں جگہ بہتر ہے۔ یہ انسان اس سے اتنا بہتر ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے میرے بھائیو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بنو، اپنے حال دیکھو، ان حالوں پر اللہ کا شکر گزار بنو کہ یا اللہ تو نے ہمیں جیسا بھی رکھا ہے، روکھی سوکھی کھاتے ہیں یا اچھے کھانے کھلاتا ہے، ہم چھت کے نیچے ہیں یا چھپڑ کے نیچے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں، اپنوں پر فخر کرو، اپنی زندگیوں پر فخر کرو، اپنے ایمانوں پر فخر کرو کہ تم ایمان والے ہو، اور اپنے ایمان کی فکر کرو کہ اس کو بچا کر لے کر جانا ہے۔ اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کے فکر مند ہو، اللہ سے محبت کرنے کے فکر مند ہو، اللہ کو راضی کرنے والے بنو، اللہ کے حکم پر زندگی بسر کرنے والے بنو، اللہ کو اپنا بنانے والے بنو۔ اللہ کی قسم، اللہ کو اپنا بناؤ گے سب تمہارا ہوگا۔ اللہ کو ناراض کرو گے، یہ دنیا تمہیں لات مارتی نظر آئے گی، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ارے یہاں پھر جس کا اللہ نہ ہوا اس کو دنیا کیا دے سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے اس کے ساتھ دنیا؟ بتاؤ۔ یہاں جب تک لقب ہیں، لوگ ہیں، عزت ہیں، دولت ہیں، شہرت ہیں، جب تک تیرے جسم میں یہ روح موجود ہے، جب تک تو دنیا میں موجود ہے، یہاں کی دولت، شہرت، رونق، عورت، سب دوست، ملنے جلنے والے، محبت رکھنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ سونے والے، ساتھ کھانے والے، سب تیرے ساتھ جب تک ہیں، جب تک ہیں تیرے عہدے، تیری ڈگری، تیرے مقام، تیری عزت، تیری صلاحیت جب تک ہے، جب تک تو دنیا میں موجود ہے، ایک بار یہ جسم سے روح نکلی، تیرے لقب ختم، تیرے عہدے ختم، تیری ڈگریاں ختم، تیرا نام ختم، تیرے دوست ختم، تیرا اہل و عیال ختم، تیرے لیے دنیا کی رونق ختم، دنیا کی شہرت ختم، دنیا کی عزت ختم۔ اب تو ایک ڈیڈ باڈی ہے، پھر تیرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اب کیا کام آنا ہے؟ دنیا میں کس کے پیچھے دوڑے اور اب کیا کام آنا ہے؟ تھوڑا غور کرو۔ جو اب کام آنا ہے ہم اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا تو بنا رہے ہو، آخرت کی بھی تیاری کرو۔ دنیا بنا رہے ہو، آخرت بھی بناؤ۔ آخرت کو ایسا بناؤ کہ وہاں کامیاب ہو جاؤ، وہاں فخر فیل کرو۔ دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا تو ہاتھ نہیں آ رہی ہے، دنیا تو نظر آ ہی نہیں رہی ہے کہ ہماری اپنی ہوگی۔ آج تک کسی کی ہوتی نظر نہیں آئی۔ بتاؤ، جتنا دنیا کے پیچھے دوڑو گے، اتنا دنیا تم سے دور جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں ایمان والی کہ کیا حقیقت ہے، دنیا کو کس طرح ہمیں گزارنا ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، تھوڑا زندگی پر غور کرو کہ میں کیسا ہوں، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا کوئی ڈریم ہے یا نہ ہے، میں اللہ کو کس طرح وقت دے رہا ہوں، اللہ کو میں نے راضی کیا ہے، آخرت کی تیاری کی ہے، دنیا کتنی حاصل کر لی ہے، میں اللہ کا کتنا شکر گزار ہوں، مجھے اللہ نے کیسے بنایا، اور لوگ کیسے ہیں، دنیا میں کتنے برے حالوں میں لوگ ہیں، اور آج میرا کیا حال ہے۔ آج تھوڑی اپنی زندگی پر غور و فکر کرو کہ آج میں زندہ ہوں، دھرتی کے اوپر، کل دھرتی کے نیچے ہوں گا، پھر کیا ہوگا، تھوڑا غور کرو میرے بھائیوں، تھوڑا سوچو تو صحیح۔